بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ دروس قرآن 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 20ویں پارے کا آغاز سوال کے انداز میں کیا گیا اور سوالات کے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تر و تازہ لہلہاتے باغ اگائے، کیا وہ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ معبود جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے؟ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ ذات جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور اس زمین کے اندر نہریں جاری کر دیں اور اس زمین کی پشت پر باری پہاڑ رکھ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ رکھ دی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر مل نہیں رہے، کہ وہ رکاوٹ جو ہے وہ ان دونوں کو روکے ہوئے ہے، تو کیا اس ذات کو بتوں کے مثل ٹھہرانا یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس کو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاریکیوں کے اندر، بر و بحر کی تاریکیوں کے اندر کون سی ذات ہے جو راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں انسان کو کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ یعنی یہ سارے کام جو ہیں وہ ایک واحد و یکتا ذات کے ہیں۔ تو جب یہ ایسے اعلیٰ کام، جو ذات ایسے اعلیٰ کاموں کی قدرت رکھتی ہے، ایسے اعلیٰ کاموں کی طاقت رکھتی ہے، تو اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیا ہے؟ یہ عقل کے مطابق نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے رکوع کے آغاز میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تعجب والی بات نہیں۔ جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ذات جو ہے دوبارہ پیدا کرے گی۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اکثر نزاعی معاملات کے اندر فیصلہ کن کلام کرنے والی کتاب ہے، کہ اکثر معاملات میں جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنے والی جو کتاب ہے، فیصلہ کرنے والا جو کلام ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ میدان محشر کے احوال کو ذکر فرما رہے کہ قیامت کے دن لوگ جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، اور وہ اس کثرت سے ہوں گے کہ ان کو روکا جائے گا۔ پہلے ایک جگہ روک کر اگلے لوگ گزارے جائیں گے، پھر اگلے لوگ، اس طرح۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے وقت کے کچھ احوال ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ بادل جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یعنی اس وقت ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ یوں دکھائی دیں گے جیسے کہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے، منکرین سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن کی تلاوت کروں۔
یہاں دو امور خاص طور پر بیان کیے گئے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری اور دوسرا تلاوت کلام پاک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہدایت کو اپناتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ جو ہے اسی کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہے اس کی گمراہی کا وبال، اس کی گمراہی کا نقصان جو ہے وہ اسی پر ہوگا۔ اور آخر میں اس صورت کا جو اختتام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں اور تم ان نشانیوں کو جانتے بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے جو ہے بے خبر نہیں ہے۔ اس پارے کی جو دوسری صورت ہے وہ سورہ قصص 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ تو اس صورت کے جو اکثر حصہ جو ہے اس صورت کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے، اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے یہ ہم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا۔ تو اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کرنے میں حکمت یہی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ پختہ ہو جائے اور لوگ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے عذاب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ وگرنہ تو بذات خود قرآن مجید کا موضوع جو ہے کوئی تاریخ نہیں ہے، نہ ہی قرآن مجید تاریخ کی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا اسلوب بھی یہی ہے کہ پورے طور پر ایک قصہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ایک ہی جگہ مکمل قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو ترتیب کے ساتھ ایک جگہ سارا بیان کیا گیا، وگرنہ دیگر قصص کے اندر جو ہے قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں۔ تو چوتھے رکوع کا آغاز سورہ قصص سے ہوتا ہے، تو اس کے شروع میں بھی اس کا آغاز جو ہے حروف مقطعات سے کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی، بنی اسرائیل کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے یہ لوگ خدمت لیا کرتے تھے۔ اسی دوران میں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان حالات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، کہ ہم نے ان کی والدہ کی طرف ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ ان کو دریا میں ڈال دیں، تو وہ جس چیز میں انہوں نے رکھ کر ان کو دریا میں ڈالا وہ بہتی بہتی جو ہے فرعون کے دربار کے پاس سے گزری۔ تو وہاں سے جو فرعون کے گھر والے تھے انہوں نے اس کو لے لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے کس طرح سے ایک سامان اور اس کے لیے اسباب ہم نے بنائے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کو کہ جدائی کا غم تھا ان کو بھی ان تک پہنچانے کا ہم نے ذریعہ بنایا، کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے دربار میں تھے تو وہاں پر انہوں نے، اب وہ کسی بھی عورت نے ان کو بہلانے کی کوشش کی لیکن اس سے نہ ہو سکا، تو وہاں کسی طرح ان کی بہن پہنچی ہوئی تھی۔ تو ان کی بہن نے یہ بات کہی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو ان کی پرورش کر سکتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح ان کی بہن نے اپنی والدہ کے بارے میں بتلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے دوبارہ ان کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ پانچویں رکوع کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن وہ نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیلی نے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور قبطی کے خلاف انہوں نے ویسے اس کو جو ہے ایک مکہ مارا تو وہ شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقصد بھی نہیں تھا،
اگلے دن موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو وہی شخص دوبارہ ان کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہی شخص ہو جس کی وجہ سے کل بھی جو ہے مجھے تکلیف اٹھانی پڑی. اور اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ فرعون کے جو لوگ ہیں وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں. تو اگلے رکوع کے اندر جو کہ اس پارے کا چھٹا رکوع اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں سے مدین کی طرف سفر کیا. تو مدین کی طرف جب انہوں نے سفر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں وہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم حیا کی وجہ سے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں، تو جب تک یہ باقی لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے تو ہم بھی انتظار کرتی ہیں. اور اس دوران جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پانی وغیرہ بھر کر دیا اور اپنا سارا قصہ سنایا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئیں. انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اس شخص کو اجرت پر رکھ لیجیے، ان کو اپنا خدمتگار رکھ لیں، اور یہ امانت دار بھی ہیں اور یہ طاقتور بھی ہیں. خادم کے اندر ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ جس کام کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور امانت دار بھی ہو. تو ان کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں. تو ان کے والد نے جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے پاس رکیں اور میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال جو ہے وہ میرے پاس رہیں گے، اور اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا. تو اگلے رکوع کے اندر 7ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مذکورہ مدت مکمل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہاں سے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے. تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے سردی محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں کچھ سردی سے بچاؤ کا سامان وغیرہ کرتا ہوں. تو انہوں نے ایک جگہ کچھ روشنی دیکھی تو وہاں گئے. تو وہاں وہ روشنی جو ہے وہ دراصل تجلیات کی تھی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو حکم دیا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں. تو 8ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جو کہ ہدایت پر مشتمل ہے، نصیحتوں پر مشتمل ہے. اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ جو مشرکین تھے یہ بہت زیادہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہو، ہمارے پاس بھی کوئی رسول ہو. تو اب جب یہ رسول آ گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے ان کی نافرمانی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ لوگ جو ہے اپنی خواہشات کے پیروکار لوگ ہیں. اصل میں یہ جو خیر خواہی کا بھی اظہار کرتے ہیں وہ بھی صرف ظاہری طور پر کرتے ہیں، اصل میں اپنی خواہشات کے پیروکار لوگ ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواہشات کی پیروی جو ہے انسان کو کس حد تک لے جاتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے بغیر ہدایت کے، یعنی آیا کہ اس کی خواہشات اس کو صحیح راہ کی طرف لے جا رہی ہیں یا نہیں لے جا رہی، اس بات کی پرواہ کی بغیر. 9ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خاص لوگوں کو عطا کرتے ہیں. اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین کا ایک شبہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر ہم اس پیغمبر کی اتباع کر لیں تو ہم بھی کمزور ہو جائیں گے اور ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں اچک لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا، ان کو ہم نے نہیں بسایا ایک امن والے حرم کے اندر، اور ایسا حرم کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو بسایا اور ہر جگہ کے جو ثمرات ہیں وہ اس شہر کی طرف آتے ہیں.
اور رہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوت یہ طاقت کم ہو جائے گی، تو کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو قوت میں طاقت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں، ہم نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا نافرمانیوں کی صورت میں، اور اب ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ جو عذر، یہ بہانے ہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ 10ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اہم قصہ، یہ مکالمہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبود بنا رکھے، شرکاء بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے، ان سے پکاریں گے کہ وہ کہاں ہیں، یعنی میرے ان کے اس گمان کے اعتبار سے ان سے کلام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے۔ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن ہستیوں کو، جن چیزوں کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہوگا، وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنی برات کا، اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے، اور اب ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کو تم بلاؤ جو شرکاء ہیں، تو وہ بلائیں گے اور ان کو کوئی وہ جواب نہ دیں گے، یعنی وہ ان کی پکار کو نہ سن سکیں گے۔ تو مطلب اس سارے مکالمے سے ہے کہ ان کا بے وقت ہونا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے دکھلا دیں گے، لیکن اس وقت کی جو ہدایت ہوگی وہ کسی کام نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے باقی امت کو یہ کلام کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سیدھے دین کی اتباع کریں اور ایک سوئی کے ساتھ دین قیم کی جو ہے وہ پیروی کریں، ایک ایسے دن سے پہلے جس دن کے بعد لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی اس کے بعد اب کوئی موقع نہیں رہے گا، کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو کوئی اچھے اعمال کرے گا اس کا فائدہ جو ہے وہ اسی کو ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور دلیل ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر ہمیشہ رات ہی رہتی تو وہ کون سی ذات ایسی ہے جو اس رات کے بعد ان کو روشنی لے آئے، ان کے لیے روشنی لے آئے، یا اگر ہمیشہ دن رہتا تو وہ کون سی ذات ہے جو دن کے بعد جو ہے وہ رات کو لے آتی تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دن اور رات کی جو تخلیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک بڑی رحمت ہے، تاکہ دن کو لوگ کام کاج کریں اور رات کے وقت میں سکون کریں۔ اس پارے کے 11واں رکوع، اس میں قارون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قارون یہ بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا کر رکھا تھا، اور اس سے جب کہا گیا کہ اپنے اس مال و دولت میں سے جو اس کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کو مت بلاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں مال و دولت عطا کی ہے۔ تو اس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ یہ تو میری صلاحیت کی بنا پر مجھے دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا وہ خزانہ ہے کہ جس کی جو کنجیاں ہوتی تھیں وہ بھی کئی سواریوں پر ہوتی تھیں، تو ہم نے اس سب کو ہلاک کر دیا۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر، آخرت کے جو گھر کے مستحق ہیں، آخرت کا جو انعام ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے، زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، زمین میں تکبر نہیں کرتے،
ولا فساد، زمین میں فساد نہیں مچاتے۔ اور آخرت کا جو اچھا انعام ہے کن لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کے لیے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اسی کا جو ہے حکم چلے گا اور اسی کی طرف تم تمام لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت اس پارے کی تیسری صورت ہے۔ اس کے اندر جو ہے 69 آیات اور 7 رکوع ہیں، اور اس پارے کا جو 12واں رکوع ہے، 13واں رکوع، وہاں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک اصول ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور یہ کافی ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان کے بعد آزمائشیں بھی آئیں گی، وہ آزمائے جائیں گے، اللہ کی راہ میں آزمائے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کون سچے لوگ ہیں اور کون جھوٹے لوگ۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم ان کے گناہوں کا، ان نیکیوں کو، ان نیک اعمال کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، اور ہم ان کے اعمال کا ان کو اچھا بدلہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ ہستیاں جو انسان کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہیں، یعنی والدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ البتہ اس کی حدود اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ ان کا ہر حکم ماننا ہے، اور یہ ان کے حقوق میں داخل ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا حکم ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کرو، تو پھر اس صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس لیے کہ بالآخر جو ہے میری ہی طرف تم تمام لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لیا اور وہ مایوس ہو گئے، نا امیدی کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ یہ تو اس واسطے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیتے ایمان والے، کامل ایمان والے کون لوگ ہیں اور منافق کون لوگ۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر کفار کا جو ہے ایک مکالمہ ذکر کیا جا رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ، کہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر مت چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی جو یہ دوسروں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ اگلے رکوع کے اندر جو کہ 14واں رکوع ہے اس پارے کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمانے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور اپنی قوم کو ایک واحد و یکتا ذات کی طرف بلایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اگلے رکوع کے اندر جو 15واں رکوع ہے، اس میں اس قوم کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ ان کو ایک آگ بھڑکاؤ اور اس آگ میں ان کو ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے جو ہے نجات عطا کی، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں گزر چکا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والوں میں ایک حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ تو اب ان کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ایک طویل عرصہ اپنی قوم کو نصیحت کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان بداعمالیوں سے ان کو روکا جن میں وہ مبتلا تھے، لیکن ان کی قوم نے بجائے اس کے کہ ان کی باتوں سے نصیحت حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو آپ اللہ کے اس عذاب کو لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔
اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے وہ انسانی شکل میں مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے بتلایا کہ ایک تو انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی بستی کو جو ہے وہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کو کس طرح ہلاک کیا گیا، ان کی ہلاکت کا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان قصوں کے اندر نشانیاں رکھی ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف نافرمان قوموں کا جو ہے ان کا قصے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ نافرمانی کی صورت میں قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فرعون ہے، قارون، حامان کی نافرمانی کی صورتوں میں ان لوگوں پر کس طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ لیظلمہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے نافرمانیوں کی صورت میں۔ پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین اور شرک کی مذمت کو ایک مثال سے جو ہے ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا رکھے ہیں ایسے ہی ہے جیسا کہ مکڑی کہ وہ گھر بناتی ہے، اور گھروں میں کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر سہارے بناتے ہیں، دیگر معبود بناتے ہیں، تو ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ سہارے بھی اپنی کمزوری کے اندر جو ہیں کس کی طرح، مکڑی کے گھر کی طرح ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے بیان کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے، ہم ان کو لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں، بار بار ان مثالوں کو ذکر کرتے ہیں، اور علم والے ہی ان سے عقل حاصل کرتے ہیں، علم والے ہی ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، درست ٹھیک اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس کے اندر جو ہے وہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اسی پر جو ہے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔